اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سیرت میں کور کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کے رویے برے کافر کرنے لگے۔ مطلب کافروں میں بھی دو گروپس ہیں تو دونوں ہی کافر، پر پھر بھی اگر ان میں بھی ہم اگر ڈیوائڈ کریں تو ایک اچھے ہیں اور ایک برے ہیں۔ اچھے کس سینس میں؟ ایک دنیاوی سینس میں، جیسے حبش کا بادشاہ تھا جو عیسائی بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کری۔ جیسے ہاشم اور مطلب قبیلے کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور ان کے ایک اور قبیلہ جو اپنے آپ کو لنک کرتا تھا ہاشم قبیلے سے، وہ بھلے مسلمان نہیں تھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خود بوائیکاٹ ہو گئے پر ان کی پروٹیکشن نہیں چھوڑی۔ اور ہم نے وہ کافر بھی دیکھے 5 جنہوں نے جڑ کے اس بوائیکاٹ کو ختم کروایا۔ اور ہم نے جو ہے یہ بھی دیکھا کہ اس بوائیکاٹ کے ختم ہونے کے 1 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کو 2 بڑے صدمے لگے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ایک حضرت ابو طالب کا۔ تو جو ہے ہم اپنا جو سیرت کا ٹاک ہے پھر ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں آج، اور آج ہم معراج، اسراء یا معراج کہہ لیجئے، اس کا واقعہ آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے کل بات یہاں پہ روکی تھی کہ متیم جو کہ خود ایک نان مسلم تھے، نوفل قبیلے کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پروٹیکشن مانگی تھی اور جو ہے انہوں نے پروٹیکشن دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ طائف سے واپس لوٹے تھے۔ ہم نے یہاں پہ کل بات روکی تھی۔ یہیں سے اگر آگے بڑھائیں تو آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی جو وائف تھی فاطمہ، ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام میں داخل ہوئی تھی یا تو اپنے ہسبینڈ کے انتقال سے پہلے یا اس کے بعد، اور اسی طریقے سے ان کی بیٹی ام ہانی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے اسلام داخل کیا تھا۔ پر ام ہانی کے جو ہسبینڈ تھے ان کا نام تھا حبیرہ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، توحید کی ایکسیپٹ نہیں کری تھی۔ پر یہ بھی بھلے ہم ان کو کافر میں ہی کاؤنٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ، پر جیسے میں نے کہا نا کہ کافر بھی 2 طریقے کے تھے، ایک جو کہ اپوز کر رہے تھے اور ایک جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ کافر جو تم سے تمہارے دین کو لے کے نہیں لڑ رہا ہے، پر اگر تم ان سے اچھا رویہ رکھو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ چیپٹر 60 ورس 8۔ سمجھیے حبیرہ بھی اسی کیٹیگری میں تھے کہ بھلے وائف نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے تھے تو یہ رسپیکٹ کرتے تھے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے عزتی کریں گے یا گالی دیں گے یا مارنے کی کوشش کریں گے یا دشمنی دکھائیں گے۔ تو مسلمان کوئی دشمنی نہیں دکھاتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے کوئی دشمنی مسلمان کے اندر کوئی انٹرنزک نہیں ہے۔ بھلے کئی لوگ کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں جتانے کے لیے کہ ہر غیر مسلم سے ہم نفرت رکھتے ہیں، ہر غیر مسلم کے لیے ہمارے دل میں دشمنی ہو، پر ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تھے اور جو ہے امہانی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن لگی، امہانی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ تو اور ان کا واقعہ فتح مکہ کے کیس میں بھی آئے گا کہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا کچھ نان مسلمز کو فتح مکہ میں، جن کو حضرت علی تک نے سوچا تھا کہ مار دیں۔ بہرحال تو حبیرہ جو تھے وہ اسلام میں نہیں آئے تھے، امہانی کے جو ہسبینڈ تھے، پر وہ ہمیشہ ویلکم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا گھر کھولتے تھے، کبھی بھی آئیں کبھی بھی رہیں، یہاں تک کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے گھر رک بھی جاتے تھے، سو بھی جاتے تھے، اور ان کے گھر پہ اگر مسلم 4-5 مسلمان ہیں تو جڑ کے جماعت بھی بنا لیتے تھے، وہ نہیں جوائن کرتے تھے آف کورس، بٹ ان کے گھر میں جماعت بھی بن جاتی تھی۔ تو اس ٹائپ کے بھی جو ہیں کافر یا نان مسلم آپ کہہ لیجیے، نان مسلم اور کافر سینونیم نہیں ہیں، یہ سینونیم نہ سمجھے کوئی۔ میں کئی بار
بولنے میں خود نان مسلم اور کافر ایسے یوز کر لیتا ہوں کہ کسی نئے آدمی کو لگے کہ سینونیم ہے. سینونیم سمجھتے ہیں کہ جیسے کلاؤڈ کہہ لو یا بادل کہہ لو, پر نہیں, اس میں ڈفرنس ہے. بہرحال کہ جماعت بھی کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پہ نماز پڑھی امہانی کے گھر میں, اور امہانی نے بھی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اور بولا کہ آپ یہیں رک جائیے, بھائی یہیں رک جائیں, آپ کزن بھائی ہیں. تو انہوں نے یہ انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا, وہ امہانی کے گھر میں رک گئے. حبیرہ جو کہ نان مسلم ہے ان کے گھر پہ سمجھیے. تو امہانی اور حبیرہ ہسبینڈ وائف, مسلم نان مسلم. پر کچھ وقت بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کی آنکھ کھلی اور وہ خانہ کعبہ چلے گئے, مسجد الحرم چلے گئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا رات کے وقت جب سنسان پڑا ہو خانہ کعبہ پہ جائیں اور وہاں وقت گزاریں. تو جیسے تہجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے, سٹارٹنگ میں ہی آ گیا تھا تہجد. تو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا کے خانہ کعبہ پہ ہی تہجد پڑھتے ہوں گے. تو وہاں پہ سو بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہ. تو وہاں پہ وہ ہجر میں ایک بار جو ہے, ہجر جہاں پہ سمجھیے کہ ان کے دادا جو ہیں, دادا کہیں یا ہاں ان کے دادا کہیے, کہ ان کے دادا جو ہجر میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی جایا کرتے تھے. ایکچولی دادا نہیں, چچا, سوری یہ ریلیشن نا تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں. اگر بولوں تو ان کے دادا کے بھائی, کیونکہ عبد المطلب یا مطلب جو تھے وہ ان کو رکھتے تھے, اور ان کے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کے بھائی تھے وہ. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن بھی ہجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, ہجر میں لیٹتے تھے اپنے پردادا کے بھائی کے ساتھ, سمجھ لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر میں جو ہیں سو رہے تھے ایک بار, اور جبریل علیہ السلام جو ہیں ایک بار, مطلب اس ٹائم جب وہ امہانی کے گھر سے نکلے اور وہاں پہ سو رہے تھے, تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر سے ہلا کے اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پر انہیں کوئی نظر نہیں آیا, وہ پھر سے لیٹ گئے سونے کے لیے, پھر نیند آ گئی, انہوں نے پھر اٹھایا, پھر دیکھا کچھ نہیں, وہ پھر لیٹ گئے. پھر جب تیسری بار آئے تو انہوں نے اس بار ہاتھ سے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم کے باہر لے گئے, ان کے ساتھ وہ چل پڑے. وہاں پہ ایک جو ہے براق تھا, براق سمجھیے ایک گھوڑے کی طرح سے تھا, پر گھوڑا نہیں, ایک الگ ہی اسپیشی سمجھ لی, جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ میول ہے, کھچر ہے, ہارس ہے, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں سمجھ سکتے ہیں. کہ زیبرا بھی ایکچولی اسی فیملی میں آتا ہے, پر براق سمجھیے گھوڑے کا ٹائپ ہی, کہ شکل سے ایٹ لیسٹ گھوڑے کا ٹائپ, پر اس کے جو ہیں پنکھ تھے, اور وہ وہاں کھڑا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو ہیں چڑھے براق پہ, اور وہ جو ہے ان کو لے چلا, اور اس کی سپیڈ ایسی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک جو ہے سٹرائڈ ہوتی تھی. سمجھیے گھوڑا جو سٹرائڈ لیتا ہے, یا جو اس کی اڑان تھی براق کی, کہ جہاں تک نظر جا سکتی تھی, مطلب سمجھیے آلموسٹ سپیڈ آف لائٹ, کہ نظر جو ہے وہ لائٹ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, بلکہ کہہ لیجیے مور دین سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ جا سکتا تھا براق جو ہے. تو کیونکہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں آسمان میں, تو جو سب سے قریبی ستارہ ہے جو کہ سورج کو چھوڑ کے, سورج بھی 8 منٹ دور ہے ہم سے لائٹ کی سپیڈ کے حساب سے اگر دیکھیں, تو جو ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ 8 منٹ پرانا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جیسا وہ اب ہے وہ 8 منٹ بعد دکھائی دے گا. سورج کے بعد جو دوسرا ستارہ ہے الفا سینچری, وہ 4.5 سال لگتے ہیں وہاں سے روشنی ارتھ تک آنے میں, ہم تک آنے میں. تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں زمین سے, تو ایکچولی ہم اسے ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ 4.5 سال پہلے تھا, نہ کہ اب جیسا ہے وہ 4.5 سال بعد نظر آئے گا, کیونکہ لائٹ کو آنے میں 4.5 سال لگے. پر براق جو ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہ وہاں تک جو ہے ٹریول کر لیتا تھا براق جو ہے.
تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مور دین اسپیڈ آف لائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے پہلے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ یثرب اور خیبر کراس کرتے ہوئے یروشلم پہنچے. اور اس کا ذکر جو ہے قرآن شریف میں ہے، سورہ میں شیئر کر دیتا ہوں، سورہ اسراء میں پہلی آیت جو ہے سورہ اسراء کی، کہ عظیم ہیں وہ رب، کوئی کمی نہیں ہے اس رب میں، سبحان ہے وہ رب جو اپنے عبد کو رات کو لے گیا مسجد الحرم سے مسجد الاقصی، یروشلم، پاس کی مسجد سے دور کی مسجد، اگر ہم عربک کو اگر ہم ویسے دیکھیں، جس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہی بہت پاک ہیں، بلیسڈ ہیں، برکت والے ہیں. اور اللہ کی نیت تھی، اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کے لیے نیت کا ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گریٹسٹ سائنز دکھائے اللہ اپنے، گریٹسٹ آیت دکھائے اللہ اپنے. اور بے شک اللہ سب دیکھنے والا اور سب سننے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یروشلم پہنچے، اور وہاں انہیں پیغمبروں کا گروپ ملا. اب سارے پیغمبر تھے یا کچھ پیغمبر تھے، خیر جو نام ہمیں ملتے بھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور الگ اللہ جانے کی کتنے تھے ایگزیکٹلی، سارے تھے کچھ تھے. اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نماز پڑھی مسجد الاقصی کے اس میں ایریا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کری، پیچھے انہوں نے جو ہے جماعت بنا کے نماز پڑھی. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کٹوریاں لائی گئیں. اس حدیث کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. 2 باؤل لے کے آئے جبریل امین، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی. اس کی بات ہم نے ذوالحجہ کے ٹاپک سے ایک دن پہلے ہم نے کرا تھا، جب ہم نے ذوالحجہ کی سیریز سٹارٹ کری تھی کہ پیٹرن، قرآن میں پیٹرن. تو انہوں نے جو ہے جبریل امین نے، اللہ نے آف کورس حکم دیا، جبریل امین تو کر رہے ہیں، تو دودھ اور شراب آفر کری تھی پیالے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چنا. اور جبریل امین نے کہا کہ آپ نے جو ہے جو ہمیشہ کا دین ہے، جو پرماننٹ ریلیجن ہے، جو دین قیم ہے، دین حنیفہ ہے، جو پیور اسلام، بیسکلی اسلام جو ہے آپ نے چوز کیا ہے، اور اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ کی پوری امت جو ہے گمراہ ہو سکتی تھی، یہ گمراہ ہو جاتی. تو دودھ آپ کے اوپر حلال ہے اور شراب آپ کے اوپر حرام ہے. پر آف کورس یہاں پہ جو ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حرام کر دی گئی، اس پوائنٹ پہ بعد میں حرام ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے آتا ہے کہ پہلے تو سمجھیے ایک ہاریزونٹل سفر تھا مکے سے یروشلم، اور اب ایک ورٹیکل سفر ہونا تھا، ورٹیکل اوپر. ویسا سفر جیسے کہ ان سے پہلے کئی پیغمبر آئے جن کو یہ سفر ملا کرنے کو. جیسے انگلش میں اگر ان پیغمبروں کے نام لیں تو انوخ ایک پیغمبر آتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ مطلب بائبل سمجھ لیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ سمجھ لیجئے، اہل کتاب کی کتابوں میں. ایلائجا ایک اور پیغمبر تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے. تو ان کا ورٹیکل سفر ہوا زمین سے آسمان. جیسے ایلائجا علیہ السلام کا آتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے کہ موت کے فرشتے کو بولا تھا کہ آپ اس آسمان پہ پہنچی، یہاں پہ روح قبض کریں گے. اور جبریل امین جو ہیں حضرت، اور موت کے فرشتے کہتے ہیں یہاں پہ کیسے، وہ تو زمین پہ ہیں. تو جبریل امین جو ہیں وہ ایلائجا علیہ السلام کو اس پرٹیکولر آسمان پہ لے آئے تھے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں اس واقعے سے. تو ایسا اور بھی پیغمبروں کے ساتھ کچھ ناٹ ایگزیکٹلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پر ویسا ہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب سے آگے نکل گئے آسمان میں، ہائٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اوپر لے کے گئے، ورٹیکل سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اب جیسے میں نے کہا کہ براق کی جو سپیڈ تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کی جو ہے سپیڈ تھی. تو اگر نظر کے حساب سے دیکھیں تو ہم تو ستارے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے لائٹ آنے میں ہی 4-5 سال لگتے. تو مطلب براق مور دین سپیڈ آف لائٹ پہ جو ہے ٹریول کیا بیسیکلی براق میں، سمجھیے. تو اللہ نے ممکن کیا، میریکل، معجزہ تھا یہ. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں براق پہ سب چڑھے اور وہ اب اوپر کی طرف چل پڑا براق. اب جو ہیں آسمان کراس کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اس زمین کا جو اسپیس اور ٹائم کا کانسیپٹ تھا اس کے پار جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم بھی ایک کریٹڈ چیز ہے. ٹائم, یہ سب ایک انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں اپنے آپ میں الگ الگ, پر جس نے تھوڑا ریسرچ کیا ہے وہ سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین, جو اس ارتھ کا جو اسپیس اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ ہے اس سے پرے ہو گئے, اور جیسے جیسے وہ 7 آسمانوں کو پار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پیغمبر ملے, جن کے وہ تک پیغمبر ملے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم میں نماز پڑھی تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی براق سے گئے ہیں, پر وہ پیغمبر جو ہیں بنا براق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں, سمجھیے آسمان میں. اللہ جانے پہلے پہنچے ہوئے ہیں یا اس کے ساتھ پہنچے ہیں, پر بیسیکلی پہنچے ہوئے ہیں بنا براق کے. یہ ہماری کتابوں میں تو کم سے کم کہ براق کے ساتھ پہنچے ہوں. خیر, تو آتا ہے کہ زمین پہ تو وہ جب ملاقات ہوئی تھی وہ بڑے ارتھلی فارم میں ہوئی تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارتھلی فارم میں تھے, پر جب وہ آسمان میں چڑھے تو ان کے فارمز جو ہیں کچھ کتابوں میں آتے ہیں کہ تھوڑے سے اور بہتر فارمز تھے پیغمبروں کے. بہتر فارم مطلب کہ جیسے کپڑوں میں, مطلب کیا مطلب بہتر ہوں کہ کپڑوں میں یا لباس میں یا اس طریقے سے, اللہ بہتر جانے. تو یوسف علیہ السلام سے فار ایگزامپل ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے کہا, آتا ہے کتابوں میں کہ ان کا چہرہ جو ہے فل مون کی طرح بیوٹیفل تھا, یوسف علیہ السلام کا فل مون, اور ان کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے یوسف علیہ السلام کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اور بھائیوں سے ملے پیغمبروں سے, اور انہیں ہارون علیہ السلام کی خوبصورتی کی بھی تعریف کری کہ وہ بھی بہت خوبصورت تھے ہارون علیہ السلام. اور جو الگ الگ جنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں ان کی بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا ایک اتنا سا ٹکڑا جو کہ ایک تیر کے برابر ہو, جیسے تیر کمان میں تیر ہوتا ہے, کہ تیر کے برابر کا حصہ ایک جنت کا, وہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج اگتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جنت اتنی زبردست جو ہے خوبصورت تھا, اور یہ مثالی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کوئی لٹرلی نہ لیں ان باتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تعریفیں بیان کری جنت کی, حدیثوں میں کتابوں میں ہیں کافی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے بھی ملے, اور جو ہے بیسکلی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کئی کیا کیا باتیں ہوئی, ورنہ اپنے آپ میں یہ بہت لمبا معراج کا ہی بہت لمبا بہت ڈیٹیل میں ہو سکتا ہے, تو میں اسکپ کر رہا ہوں کئی باتیں. تو آدم علیہ السلام سے بھی ملے, موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے, جیسے جیسے اوپر جاتے رہے. اب جو ہے مین جو ملنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بلاوا کس کے لیے تھا؟ انویٹیشن تو تھا اللہ سے ملنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فائنلی کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا, جہاں پہ لوت ٹری کہتے ہیں, لوت ٹری, سدرت کا پیڑ. تو الٹیمیٹ باؤنڈری, ایسا ہی نام اسے دیا گیا اس پیڑ کو, الٹیمیٹ باؤنڈری والی جگہ. اور یہ جو پیڑ ہے یہ آتا ہے کہ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ جو پیڑ ہے یہ سمجھیے عرش سے ہی جڑا ہوا ہے, اور یہ وہ اینڈ مارکنگ کر دیتا ہے کہ جہاں ہر علم جو ہے نا جو بھی دنیا پہ کھلا ہوا ہے علم, اس کی باؤنڈری وہاں رک جاتی ہے, اور اس کے آگے جو ہے علم کے جو باؤنڈری ہے, اس کے آگے کا جو علم ہے اس سدرۃ المنتہا کے آگے, وہ صرف اللہ کو پتا ہے, جبریل علیہ السلام اور ان کو بھی نہیں پتا, کیونکہ ان کو بھی الاؤڈ نہیں ہے اس کے آگے جانا. اور اس کے بعد ذکر جو ہے میں نے اسکرین شیئر آپ سے کرا تھا, یہ سورہ نمبر جو ہے 53 میں جو ہے سورہ النجم, اس میں اللہ نے بات کری ہے کہ اگر میں آیتیں ہی ڈائریکٹ ہائی لائٹ کر دوں تو ایٹ دا لوٹس, انہوں نے لوٹس ٹری کر رکھا ہے, یہ جو آیتیں ہیں سمجھیے,
یہ اسی بات پہ ہے کہ وہ جو باؤنڈری آئی لوت ٹری کی، سدرۃ المنتہا کی، تو وہاں پہ جو ہے جبریل امین جا کے رک گئے اور ان کو اجازت نہیں تھی آگے جانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آگے گئے. تو اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ سارا ہڈن مسٹری ہے، کہ باقی ساری کریشن سے جو ہے چھپے ہوئے جو معاملے ہیں، جو علم ہیں، اس سے آگے کا جو ہے وہ چھپا ہوا علم ہے. اور اس کے آگے بھی جو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں، وہ سیکریٹس میں سے ہے، وہ سیکریٹس میں سے کہ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہوئی. اور اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں تھی آگے جانے کی، نہ کہ جبریل علیہ السلام کو، پر اللہ نے اپنے حبیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس باؤنڈری کو بھی پار کرا کے اپنے قریب لے لیا. تو جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے اپنے فل فرشتے کی جو ان کی خوبصورتی تھی اس میں پیش تھے اس پوائنٹ پہ. اور جیسے ہے یہ آیتیں میں نے آپ کو دکھا دی کہ یہ آیتیں اتری تھیں لوٹ ٹری کے بارے میں، کہ ایک گریٹسٹ آیت اللہ دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اسی واقعے کو ڈسکرائب کر رہی آیتیں. اب یہ جو لوٹ ٹری ہے کچھ اور کمنٹریز میں آتا ہے پرانی، جیسے امام تبری کی کمنٹری میں فار ایگزامپل، یہ جو لوٹ ٹری ہے سدرۃ المنتہا کی جو یہ جگہ ہے، یہ بہت ہی نور سے بھری ہوئی ہے، بہت ہی نور سے بھری ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیڑ کو دیکھا، اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھائی. یہیں پہ کہیں لکھا ہوگا نا his heart did not lie، کہ دل جھوٹ نہیں بول رہا تھا، مطلب دل نے دھوکہ نہیں کھایا تھا. ڈڈ ناٹ لائی مطلب دھوکہ نہیں کھایا تھا، اور آنکھ جو ہے بالکل صحیح دیکھ رہی تھی. تو اللہ نے جو ہے گواہی دی ہے. تو یہ آیتیں آپ خود پڑھیے گا ان آیتوں کو، اور سوچیے گا کلاس کے بعد ان آیتوں کے اوپر، اور تفسیر بھی اس کی اور ڈیٹیل میں چیک کریے گا. تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آگے اور اللہ سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پوائنٹ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تیرے نور میں، تیرے نور کی پناہ میں آتا ہوں، یا نور تیری پناہ میں آتا ہوں. مانیے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سدرۃ المنتہا پہ پیڑ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی ملی، جو کہ میں نے اسکرین شیئر کری تھی ٹاک سے پہلے. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 285. یہ آتا ہے کچھ کتابوں میں کہ رسول جو ہیں وہ ایمان لائے ہوئے ہیں جو ان پہ نازل ہوا ہے اب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی جو ہیں ایمان لائے ہیں اسی پہ جو اللہ نے اپنے رسول کو نازل کیا ہے اس پہ. اور سب ایمان لائے ہیں اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ. اور ہم کسی کے بیچ میں، کسی بھی رسول کے بیچ میں ڈویژن نہیں کرتے، بانٹتے نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا اور ہم نے اطاعت کری، اور اللہ ہم تو صرف فرگیونیس چاہتے ہیں، تو اس سے معافی چاہتے ہیں اے رب، اور بے شک تجھی کو فائنلی ہم سب کو واپس لوٹنا ہے. تو یہ آیت جو ہے سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس پوائنٹ پہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں جو باتیں ہوئیں وہ سیکرٹ ہیں، کہ ایگزیکٹلی کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، وہ سیکرٹ ہیں. کچھ ایک آدھ آتا ہے کہ جیسے میں نے کتاب میں پڑھا نہیں، پر میں نے ایک کسی اسکالر کا میں سن رہا تھا ایک بار، تو وہ بول رہے تھے، تو میں پہلی بتا رہا ہوں یہ میں نے کتاب میں پڑھا نہیں ہے، پر ایسے اسکالر کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولو جو پوچھو گی میں بتاؤں گا. ایسے خوش ہو کے کوئی پوائنٹ پہ بولا کہ جو پوچھو گی میں بتاؤں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ انہوں نے کہا میں اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہیں ہونے دوں گی. وہ بھاگ کے اپنے فادر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ مجھ سے ایسا بولا رسول اللہ نے، تو بتائیے کیا پوچھوں. وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ بیٹی تو نے چانس اچھا ہے، تو نے ویسٹ نہیں کرنے دیا. انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یہ جا کے پوچھو کہ جب معراج پہ تھے آپ، اللہ سے جب ملے تھے، اور جو سیکرٹ باتیں ہوئی تھی جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کری ہیں، اس میں سے کچھ بات بتا دیجیے، اس میں سے ایک بات بتا دیجیے. اب آپ نے بولا کہ جو پوچھے بتاؤں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بڑی خوش ہوئی، وہ گئیں، انہوں نے کہا یہ، تو نے کہا یہ تو میرا دوست تھی، میرا یار ہی پوچھ سکتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ میں پھر بول رہا ہوں، یہ میں نے خود کتاب میں نہیں پڑھا، یہ میں ایک اسکالر کے ٹاک سے سن کے میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے کہا اس پوائنٹ پہ کہ وہ انسان جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے. ٹوٹا دل کہتے ہیں نا، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دکھ ہے، مطلب بروکن ہارٹیڈ ہے، یہ ڈپریشن میں یا سیڈ ہے یا دکھ ہے، دکھ ہو رہا ہے اسے، سیڈنس میں. کوئی جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے، میں اس سے کچھ ایسے ورڈز تھے مجھے یاد، اپنی میموری سے بول رہا ہوں کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھاگ کے واپس گئے اپنے فادر کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ بتایا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے سن کے رو پڑے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھ، دوسرا پہلو تو دیکھ تصویر کا. اور دیکھیے یہ تفسیر، اصول التفسیر میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. جیسے ہم نے سورہ لہب کا جو ہم نے دوسرا پہلو دیکھا تھا، ہم نے اسی پرنسپل پہ دیکھا تھا جو یہاں پہ آئے گا. انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے اس سے وہ محبت کرے گا. اللہ نے کہا سوچ اس کا کیا ہوگا جو کسی دل کو توڑ دے، اس کا کیا ہوگا. اور وہ یہ سوچ کے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے اللہ سے. اللہ کسی کا دل نہ ٹوٹے ہم سے، اگر ٹوٹ گیا ہے کسی کا تو اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رو کے یہ دعائیں کرنے لگے. تو یہ ایک سیکریٹس میں سے تھا جو وہاں پہ ہوئی. باقی آف کورس جو ہم پڑھتے ہیں سجدوں کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو دعا ہے یہ بھی معراج میں جو ہے سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہ دعا بھی. اس کا بھی ترجمہ آپ دیکھیے گا، بہت انٹرسٹنگ دعا ہے یہ بھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو کچھ نمازیں دی ہیں پڑھنے کو، عبادتوں کا آپ کو کچھ اصول بتایا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کتنی؟ انہوں نے کہا 50. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بھاری معاملہ ہوتا ہے، یہ عبادت کا، فرض عبادتوں کا معاملہ بہت بھاری ہوتا ہے، آپ کی امت بہت کمزور ہے، وہ نہیں کر پائے گی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کی امت کمزور ہے، نہیں کر پائے گی، تو اللہ کے پاس واپس جائیے اور کم کروائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے سنا ہوگا بچپن سے قصہ، پاپولر قصہ ہے. پھر 40 کروائیں، پھر وہ واپس آئے، پھر یہی ریپیٹ ہوا، پھر 30 کروائیں، پھر واپس آئے، پھر یہی ریپیٹ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی، پھر 20 ہوئی، پھر 10 ہوئی، پھر 5 ہوئی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے، نہیں کریں گے، اتنا بھی ان کے اوپر بھاری لگے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے پاس واپس جاتے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پھر واپس جو ہیں نہیں گئے. آف کورس موسیٰ علیہ السلام غلط نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بار موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب نہیں دیا. مطلب جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، پر اللہ کی شرما حضوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ نہیں رہے تھے. پر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جاؤ بات کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پہ جو ہیں گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شرما حضوری میں خود اللہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتا تھی. ان کا آرگیومنٹ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں بھاری نہیں رہیں گی ان کے اوپر. انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس واپس جاتے ہوئے. تو ڈینائی نہیں کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو. تو خیر لاجک یہ بنا کہ اگر 5 میں بھی 50 کا ثواب ہوگا، 5 نمازوں میں 50 کا ثواب ہوگا. تو جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین واپس آئے، جیروسلم سے ہی کراس کرتے ہوئے آئے اور مکہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو کیراوینز آ رہے تھے جیروسلم سے مکہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو آبزرو کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے دیکھا بیسیکلی کون سی کیراوینز آ رہی ہیں، کیا کیا کون ہیں اس میں، سب دیکھتے ہوئے آئے اور خانہ کعبہ واپس پہنچے. اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کزن ام ہانی کے گھر پہنچے واپس، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہیں انہوں نے ان کو جگایا. ام ہانی نے خود بتاتی ہے کہ انہوں نے ہم کو جگایا فجر سے تھوڑے وقت پہلے.
اور پھر جب ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام ہانی یا ام ہانی کہ میں نے رات کی نماز عشاء جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ اس وادی میں پڑھی تھی اور تم نے دیکھا تھا. پھر میں یروشلم گیا, میں نے وہاں نماز پڑھی اور دیکھو اب میں یہاں پہ ہوں واپس, اور میں نے یہاں پہ تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے. اور وہ کھڑے ہو کے جانے لگے یہ کہہ کے. تو ام ہانی جو تھی انہوں نے اتنی زور سے ان کی شرٹ پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اٹھ کے جا رہے تھے کہ وہ تھوڑی سی پھٹ بھی گئی, کھل بھی گئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نہ لوگوں کو مت بتائیے گا, کیونکہ وہ آپ کو اور جھوٹا کہیں گے اور آپ کی اور گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں یہ ضرور بتاؤں گا لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ گئے اور آپ نے جو ہے اپنے اس سفر کے بارے میں لوگوں کو بتایا. اب مکے کے لوگ جو ہیں وہ تو خوش ہو گئے کہ بھائی دیکھو اب یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اس نے تو ہمارا کام آسان کر رہا ہے. تو وہ جو ہیں مذاق اڑانے لگے, الٹا سیدھا کہنے لگے. اب ہر کوئی بچہ جانتا تھا مکے میں کہ کوئی بھی کیراوین یروشلم سے آنے میں یا مکے سے یروشلم جانے میں اسے 1 مہینہ لگتا ہے, کم سے کم 1 مہینہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں نے جو ہے سفر کر کے آ گیا ہوں. تو جو ہے وہ مذاق اڑانے لگے, برا بھلا کہنے لگے. کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 رات میں یروشلم کے سفر کر کے آ گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, انہوں نے ایسی باتیں نہیں کری ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں کری ہے, انہوں نے ایسا واقعی میں کہا. جب لوگوں نے کہا نا ان کا, پھر انہوں نے بولا اور اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہوگا, انہوں نے جھوٹ ہی نہیں بولا ہوگا. یا تو انہوں نے یہ بات کری نہیں ہے, اور اگر کری ہے تو انہوں نے سچ کری ہے, ان کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا, تو وہ جھوٹ نہیں بولتے. اور اسی چیز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصدیق کہنے لگے. جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر الصدیق, مطلب جو کہ سچائی کی گواہی دینے والا یا سچے کی گواہی دینے والا. ابو بکر الصدیق, یہ اس پوائنٹ پہ پڑا تھا کہ جب مکے کے لوگ یہ مذاق اڑا رہے تھے تو آپ نے کہا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے بالکل سچ کہا ہوگا. تو سچے کی گواہی دینا, سچ کے اوپر گواہی دینے والا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو سچ کو کنفرم کرتا ہے, وہ یہ میننگ ہے صدیق کے. اب کئی لوگوں کو یہ سٹوری بڑی جو ہے عجیب و غریب اور بے تکی لگی تھی, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیراوینز کو ڈسکرائب کرا تھا. جب وہ آئے انہوں نے کہا ایسے ایسے کیراوین ہے, وہ اتنے دن میں پہنچ جائے گی, وہ ایسے لوگ ہیں, اتنے لوگ ہیں. انہوں نے کئی کیراوین جو بھی راستے میں تھی وہ بتائیں, اور کچھ دن بعد وہ آنے لگی مکے میں, داخل ہونے لگی کچھ دن بعد, اور وہ بالکل ویسے ہی تھی. تو اس پہ بہت لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ کیا یہ بات سچ تھی, کیا یہ بات سچی تھی. تو کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آنے لگی کہ یار کیسے اتنی ڈیٹیل بتا دی. تو واقعی میں کیراوینز بالکل ایسی ڈیٹیل والے, جو ڈیٹیل بتائیں ویسے نکلے کیراوینز جو آ رہے ہیں مکے, جو مکہ پہنچ رہے ہیں. تو ڈیٹیل مطلب کہ کتنے اونٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں, کچھ ایسا بتایا ہوگا, کتنے لدے ہوئے ہیں, کتنے خالی ہیں, یہ سب بتایا ہوگا, یا کون اس کے ہیڈ ہیں. اب یہ سب ڈیٹیل موجود نہیں ہے, پر یہی ڈیٹیلز ہوں گی اور کیا. اب جو کعبے کے اراؤنڈ جو لوگ تھے ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے یروشلم جانے کا بتایا تھا, اپنا اللہ سے ملاقات کا نہیں بتایا تھا جو باہر لوگ تھے. پر جب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحاباؤں کے ساتھ اکیلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کہانی کے 7 آسمانوں کو پار کر کے, وہ کیسے سدرۃ المنتہا کو پار کر کے, پیغمبروں سے مل کے, نماز کا آرڈر لے کے, سب ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور ایکچولی جو سال آتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ اس میں سے سوال اگر کوئی کرتا تھا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ یہ بتا دیتے تھے. جب میں نے جہنم دیکھی تھی, جب میں نے جنت دیکھا تھا, جب میں نے آدم علیہ السلام سے ملا تھا, تو ایسی ایسی باتیں جو ہیں تھرو آؤٹ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں معراج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریزنٹ کرتے رہے کچھ نہ کچھ ڈیٹیل. تو یہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا یا معراج کہہ لیجئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسینڈ کر کے گئے آسمان میں اور اللہ سے ملاقات کری. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.